اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب آج ہیں اور کچھ ٹائم پہلے میاں نواز شریف صاحب تھے. نواز شریف صاحب جب اڈیالہ جیل میں تھے تب گاڑیاں جاتی تھی, لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے, اور آج عمران خان ہیں, ان کی بہن کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی. وہ بیچاری فٹ پاتھ پہ بیٹھی رہتی ہیں اور بار بار کہتی ہیں, کورٹ کہتا ہے کہ آپ کو ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے, اور اڈیالہ کا جو عملہ ہے وہ اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ آپ اتنی انتقامی سیاست میں آگے نکل گئے ہیں, آپ بھول گئے ہیں سب کچھ؟ ان کو میں تھوڑا سا یاد کروانا چاہتا ہوں. 2018 الیکشن ختم ہوا, جس جیل میں نواز شریف صاحب تھے اسی جیل میں مریم نواز صاحبہ بھی تھی. رائٹ. جناب والا کئی دن ان کو تو پتہ ہی بھی نہیں ہوتا تھا کہ مریم ادھر موجود بھی ہے. وزٹرز تو بعد کی بات ہے کہ جو شخص اندر جیل میں ساتھ قید ہے اس کو نہیں ملنے دیا جاتا تھا. آپ کو وہ یاد نہیں آتا جب مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے وہ اس ڈیتھ سیل میں بند کیا ہوا تھا؟ شی واز ان دا ڈیتھ سیل. وہ بہت میرے لیے قابل احترام ہے جو جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں. آپ یقین جانیں, میں کھل کے کہوں گا, وہ مجھے وہ کہتے ہیں کہ فیصل بھائی آپ یقین کریں, میں نے ایسی ایک خاتون کو آج تک نہیں دیکھا کہ جس جیل کے اندر آ کے جیل کی دیواریں کہتی ہیں کہ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی نچوڑ دیتی ہیں. اس جیل کے اندر اٹ واز اے ڈیتھ سیل جس کے اوپر عمران خان نے ہمیں فورس کیا ہوتا ہے ان کو رکھنے پہ. اس کے اندر یہ مریم نواز گھبرائی نہیں. یہ بات کرتے ہیں ملاقات کی مریم نواز صاحبہ نے, میری وہ بڑی بہن ہے, مجھے تو اس لیے پتا ہے کیونکہ میں اس کے گھر کا فرد ہوں. انہوں نے نا ملاقاتوں کی بات کرتے ہیں, انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے ریکویسٹ کی کہ میں نا قرآن پاک پڑھتی ہوں تو مجھے نا ایک ٹیبل دے دیں جس کے اوپر میں قرآن پاک وغیرہ بیٹھ کے پڑھ سکوں. انہوں نے دیوار کے ساتھ کی لگا کے نا, وہ پھٹا نہیں پنجابی میں کہتے ہیں, وہ لکڑی کا جو ہوتا ہے وہ ساتھ اٹیچ کر کے وہ اس کو رکھ کے دیا کہ ٹیبل بھی نہیں پرووائڈ کیا گیا کہ میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے. وہ شخص بات کرے گا. ہم تو پھر بھی ان کو تہذیب سے یاد کرتے ہیں. ان کو وہ امریکہ کی وہ اسپیچیں بھول گئی ہیں جب یہ کہتے تھے کہ ہم نے AC بھی بند کروا دینے. انتقام تو خدا کو تو ان کو ڈرنا چاہیے جنہوں نے وہ بیان دیے تھے. آج وہ خود اس چیز کا شکار ہیں. جس جیل میں نواز شریف ہوتا تو اس جیل میں حمزہ شہباز بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی, ان کو تو ملنے نہیں دیا جاتا تھا. یہ کون سا یاد کر رہے ہیں کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں, مجھے نہیں ملنے دیا جاتا تھا. وہ تو ایک ٹائم پیریڈ کے لیے کھولتے تھے جب ان کو پریشر آیا کہ جی آپ نے ایک نواز شریف, ایک ملک کا سابقہ وزیر اعظم نہیں, نواز شریف بھی ہے, ٹھیک ہے جی, ایک اس کا اسٹیٹس ہے, اس کے لیے کھولیں. پھر ہمارے پریشر کے اوپر کتنا کچھ کرنے کے بعد ان کو ہم نے پرمیشنز ملی. ہم بھی ان کو نا پرمیشن دے سکتے تھے, کوئی بڑی بات نہیں تھی, ہمیں سے کوئی خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ایک شخص کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وزٹرز کو ملے. یہ اندر بیٹھ کے بھی انتشار پھیلاتے تھے, یہ اندر بیٹھ کے بھی احتجاج کی کال دیتے تھے, یہ اندر بیٹھ کے بھی کہتے تھے کہ جلا دو, برباد کر دو اسٹیٹ کو. یہ اندر بیٹھ کے بھی پوری پلاننگ ہوتی تھی. تو یہ تو سارے انتشار والے لوگ ہیں, ان کو تو جتنا دور رکھا جائے اتنا بہتر ہے. میں تو بلکہ ایڈوائز کروں گا ان کو نہ ملنے دیا جائے. اچھا جی, تو آپ لوگ خان صاحب پہ الزام لگاتے تھے کہ نشہ آور ادویات یا کچھ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, یہ تو ان چیزوں کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتے. اب تو تقریباً کوئی 1.5 سال ہونے والا ہے انہیں جیل میں. وہ تو بہترین جیل کاٹ رہے ہیں, بلکہ کچھ لوگ بتاتے ہیں وہ تو پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے ہیں. شاید پھر وہ نشے کی چیزیں چھڑوائی ہیں تو صحت بہتر تب ہوتی ہے. تجام بھائی, صحت تو تب بہتر ہوتی ہے جب نشے کی چیزیں چھڑوائی جائیں. میرا یہ خیال ہے کہ اللہ کرے کہ اس کی وہ نشے کی چیزیں چھڑوا دی گئی ہوں. نہیں, آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کی ادویات استعمال کرتے تھے, چیزیں استعمال کرتے تھے؟ نہیں, مجھے نہ پتہ ہے کہ وہ نشہ کرتے تھے. تو کیونکہ نہیں, آپ کے لیڈرشپ کہتی تھی, آنکھوں سے کہتی تھی کہ ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں, ان کا لہجہ بتا رہا ہے, ان کے بال بتا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے تھے وہ. تو میرے خیال میں کہ آپ وہ پھر وہ نشہ چھڑوا دیا ہوگا چھڑوانے والوں نے, جو اتنا کچھ چھڑوا دیتے ہیں, حکومتیں چھڑوا دیتے ہیں, وہ تو یہ بھی چھڑوا دیا ہوگا انہوں نے. ان کا جناب والا جیل کے اندر وہ ساری چیزیں پرووائڈ نہیں ہوتی نا. وہ کہتے نہیں ری ہیب ہے, یہ جو لاہور میں جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ ری ہیب ہی ہے. جتنی دیر رکھیں گے میرے خیال میں بہتر, اس کی صحت بہتر ہو جائے گی. اچھا, اس وقت نا اپوزیشن کی تو بات کی بات, کچھ ہمیں جانبدار غیر جانبدار صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ سیاسی انتقام لے رہی ہے PTI سے. سیاسی انتقام کا پھر اگر فیصل کھوکھر جواب دے تو پھر میں اپنے حلقے سے آغاز کرتا ہوں. مجھے بہت غصہ تھا کہ میرے انہوں نے گھر گرائے ہوئے ہیں, میرے ساتھ انہوں نے کیا 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 ہوا ہے. MP تو دور کی بات ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اور CM مریم نواز صاحبہ کی مہربانی ہے, میرے قائد میاں نواز شریف کی مہربانی ہے, شہباز شریف صاحب کی,
2 وزارتی اسٹیج میں دی گئی ہیں اور الحمدللہ ہم اتنی سیٹس بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اقتدار میں اس سے مزیدار جھولا تو کبھی کسی نے نہیں ہماری فیملی میں کم از کم نہیں لیا. بالکل ٹھیک ہے جی بالکل ایسے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اثر و رسوخ اس ٹائم رکھتے ہیں کہ ہم پھر سختیاں کروا دیں. تو کیا ہم ابھی ان کو کسی بھی کیس کے اندر جیلوں میں نہیں ڈلوا سکتے؟ ہمارے لیے تو کوئی الحمدللہ کوئی بھی مشکل نہیں ہے نا اس ٹائم. اسٹیٹ ہم بالکل ٹھیک ہے. ہم کیوں نہیں کر رہے جناب؟ ایسی بات ہے ہی نہیں ہے. ان کو پکڑا جا رہا ہے. اگر کسی نے کرائم کیا ہے تو اس کو 4 دیواری کے اندر رکھنا پڑے گا. ایسی کوئی انتقامی سیاست نہیں ہو رہی. ہمارے مخالفین ہیں, ملک رحمت صاحب ہیں, ہمارے خلاف وہ ظہیر عباس ہیں, ہمارے خلاف اس سائڈ پہ آ جائیں تو جن کا بھی آپ نے نام لینا ہے وہ لینے, وہ کھلے گھوم رہے ہیں. ہم شادیوں پہ ملے ہیں, میں 3 دن پہلے سے شادیوں پہ ملا ہوں, کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا جا رہا. ٹھیک ہے جی, غصہ ضرور تھا, لیکن میرے خیال میں پھر میں نے اپنے اندر یہ ایک چیز کو پازیٹیو کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے عوام کا نمائندہ بنایا ہے تو ذاتی مخالفت اب پیچھے رکھنی پڑے گی. فیصل بھائی بس ہم اختتامی مراحل کی طرف جائیں گے. ایک سادہ سا سوال ہے, عمران خان اس وقت پاکستان بلکہ دنیا کے پاپولر لیڈر ہیں, آپ کو لگتا ہے؟ اچھا, وہ کہتے ہیں نا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر بدنام ہیں تو کیا نام نہیں ہے, تو میرے خیال میں یہ بدنامی والا نام ہے ان کا. ٹھیک ہے جی, ہی از ناٹ پاپولر ان اے پازیٹیو وے, ہی از پاپولر ان اے نیگیٹو وے. ٹھیک ہے جی, عمران خان صاحب اگر ان کے احتجاج جو یہ نیو یارک میں کرتے ہیں, عمران خان صاحب جو یہ لنڈن کے اندر احتجاج کرتے ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے مشہور ہیں جی. ان کو لگتا ہے کہ جی ایک جیل کے اندر ایک بندہ ہے وہ مظلوم ہے اور انہوں نے جی اسٹریٹس کے اندر جی وہ بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے, تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے پاپولر ہے ان اے نیگیٹو وے, ناٹ ان اے پازیٹیو وے. کچھ ڈیلیور تو کیا نہیں کہ پتہ چلے کہ یہ نیلسن منڈیلا ہیں. یہ جو غیر ملکی ہیں, جو ولسن ہے, اس کے علاوہ ہم نے وہ رچرڈ گرنیل دیکھا تھا, یہ سارے لوگ یہ بڑے حق میں بات کر رہے ہیں. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ انہیں کون سی ایسی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ان کے بارے میں بار بار ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کچھ لوگوں سے کہ ٹویٹ کرنے سے یا سپورٹ کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی اسٹیٹ یا وہ لوگ اب عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور کسی کی پرسنل اوپینین میٹر بھی نہیں کرتی. میٹر کرتی ہے کہ ایز اے کنٹری, ایز اے اسٹیٹ اگر کوئی کسی کی سپورٹ کرے. ٹھیک ہے نا, نواز شریف صاحب جب مشکل وقت میں آتے ہیں نا تو کئی ملکوں کی جو اسٹیٹس ہیں ان کی مدد میں آگے آ جاتی ہیں. سعودی عربیہ, وہ جو ابھی جہاں پر وہ گئے ہیں, کافی ملک پاکستان کے دوست, بیلاروس, اور کافی ملک پاکستان کے دوست ہیں نواز شریف صاحب کی وجہ سے کہ ان کا تعلق ایسا بن جاتا ہے. انہوں نے ایسی کوئی دوستی کیوں نہیں کی کہ کوئی اسٹیٹ نے انٹروین کیا؟ ہوتا نا کہ اسٹیٹ کو کہتا ہے کہ پلیز نظر ثانی کریں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سعودیہ نے ہر دور میں انٹروین کیا ہے اور نواز شریف کی دوستی کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے ریکویسٹ کی ہے ان اے پازیٹیو وے کہ یار ایک اچھا ملک پاکستان کے وزیر اعظم رہیں. ان کے لیے تو یہ بڑے دعوے دار تھے کہ جی جو صدر ٹرمپ ہیں وہ پاور میں آ گئے ہیں جی, اب ہر چیز ان کی بہتری میں جائے گی جی, ان کو وہ ہمیں ریکویسٹ کیا جائے گا, ان کو فورس کیا جائے گا آرمی چیف کو اور پاکستان کے پریزیڈنٹ کو اور پرائم منسٹر کو کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کریں. نتھنگ. یہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہ ملک جب باہر جاتے ہیں نا, ہر ملک میں جس طرح یہاں پر صحافی دونوں طرف ہوتے ہیں نا, ادھر بھی ایسا ہے. یہ کافی پہ ملتے ہیں, ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ذاتی طور پہ کہ اگر آپ ٹویٹ کر دیں نا تو یہ ہو جائے گا. ان کو کیا پتا ہو کہ ان کی ٹویٹ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اٹ از جسٹ اے پرسنل اوپینین, دیٹ از اٹ. کوئی ان کی سپورٹ میں کوئی ملک باہر نہیں نکلا. اچھا, الیکشن سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ میاں جدوں آوے گا لگ پتہ جاوے گا, آپ بھی کہتے تھے. تو میاں صاحب آئے, پھر وہ پچ وغیرہ بالکل تیار تھی, ان کے کھیلنے کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ بھائی جان اوپنر جو ہے وہ بدل گیا ہے, اوپنر بیٹسمین اب شہباز شریف صاحب ہیں. آخر ہوا کیا؟ وہ میاں صاحب کے لیے سب کچھ تیار کر لیا گیا تھا, آتے ہی سب کچھ بدل گیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایز اٹ از ہی میاں صاحب اوپنر ہے ابھی. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات آپ کو کوئی ورکر نہیں کر رہا مسلم لیگ نون کا, وہ شخص کر رہا ہے جو گورنمنٹ کے اندر ہے, وہ شخص کر رہا ہے جو وزیر ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں ہر چیز پہ ڈکٹیٹ الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب کو چلا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو میاں نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کو میاں نواز شریف چلا رہے ہیں. تو جو بندہ ہی چلا رہا ہے